اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والے غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ پیچھے اوپر جو مضمون چلا آ رہا ہے جہاد کے سلسلے کا، اسی کے تکملے کی آخری بات یہ ہے، یعنی وہی چیز تقریباً وہ بات پوری ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اس کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جو اگلی آیت تھی جس میں مشرکین نے یہ سوال کیا تھا کہ حرمت کے مہینوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ایک واقعہ جو ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی بھیجی تھی، اور اس ٹکڑی نے مشرکین کے قافلے کو دیکھا اور یہ سوچ کر کہ اگر کل کا انتظار کریں تو کل چاند دکھ سکتا ہے، حالانکہ چاند دکھ گیا تھا، ان کو خبر نہیں تھی، ان کو بھی پس و پیش تھا، ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور کچھ ضابطے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہیں تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ تین صفتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کی، جب ایمان لائے اس کے لیے ستایا گیا، پریشان کیا گیا تو انہوں نے گھر بار سب کی قربانی دے دی۔ جہاد کرنے والے، جہاد، یہ لفظ جہاد ہے کیا؟ اس کے سلسلے میں خاص طور سے آج کے دور میں تو بڑی غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ خاص طور سے جہاد مار کاٹ، قتل و غارت گیری کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دیہاتی تھے، وہ آئے اور آگے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص مال کی طلب میں جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد اصل میں جاہدو کا لفظ ہے، ہر اس کوشش میں آتا ہے جو دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آدمی کرتا ہے، دین کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، اور دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو
روکنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ ساری جد و جہد کسی بھی سطح پر کی جائے یہ سب اسی میں داخل ہے، اور اس کی قسمیں سب۔ ایک آدمی کے اندر اگر زبان کی صلاحیت ہے، وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے اور منکرین خدا کی طرف سے جو اعتراض آتا ہے، اگر اس کا جواب دیتا ہے، یہ اسی میں شامل ہے۔ ایک آدمی اگر قلم سے کچھ لکھتا ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ ایک آدمی مالی اعتبار سے اگر کوئی شخص اسلام کو ختم کرنے کے لیے مال لگاتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ کوئی آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اس میں داخل ہو گیا۔ جہاد میں یہ سب داخل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی آخری مرحلے پر یہاں چلا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے، سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آدمی حق بات کہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے ایسی کوئی بھی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سچا وعدہ تورات میں کیا، انجیل میں کیا اور قرآن میں کیا۔ اللہ رب العالمین تورات والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کامیابی کی ان لوگوں کے لیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ شراب جو ہے 3 مرتبہ میں یہ حرام ہوئی ہے، یعنی اس کی حرمت کا حکم 3 مرتبہ میں آیا ہے، جائز کبھی بھی نہیں رہے گی۔ شریعت میں اللہ رب العالمین کی حکمت، مصلحت جو اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ احکامات بتدریج آئے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایک حکم یہ آیا، ایک حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی ممانعت نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی بھی۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مجلس تھی کھانے کی۔ کھانا کھانے کے بعد جو ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، عربوں کے ہاں اس کو بالکل عام تھا شراب پینا، تو ان لوگوں نے شراب کا دور چلا۔ اب اس کے بعد مغرب کا نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ایک صحابی، اور انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھائی، لیکن اس میں کوئی بہت بڑی غلطی کر دی انہوں نے۔ تو دماغ چونکہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، تو پہلا حکم یہ آیا تھا۔ یہ بھی ایک حکم ہے۔ عربوں کا اصل میں ایک مزاج تھا، اس میں ذرا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے۔ سوال جو کیا گیا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا جواب دیا، شراب شریعت اسلامیہ میں انتہائی سنگین جرم ہے، جوا کھیلنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ آگے جو بات ہے ومنافع للناس قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگ اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، عربوں کا ایک مزاج تھا، شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور شراب کا معاملہ ایسا تھا کہ جب وہ شراب پی لیتے تو فیاضیاں بھی کرتے، مال بھی لٹاتے، اور ایسے کام کرتے جو ان کی عزت، شہرت اور ان کی ناموری کا سبب بنتا تھا۔ اور جوئے کا معاملہ یہ ہے کہ جوئے میں اگر مال جیت لیتے تھے تو اس کو لوگوں میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے نزدیک جوئے اور شراب کا معاملہ ذرا سا بالکل الگ تھا، سماج کا حصہ بن چکا تھا، یعنی ہر مجلس جوئے اور ہر مجلس میں شراب پینا بالکل عام سی بات تھی۔ بلکہ واقعات ملتے ہیں کہ جب مکمل طور سے شراب کی حرمت کا معاملہ ہوا تو ایک صحابی جو تھے ان کا کاروبار ہی یہی تھا کہ وہ ملک شام وغیرہ سے شراب لے کر کے آتے تھے اور مہنگی قیمتوں میں یہاں فروخت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب آیت نازل ہوئی
تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا معاملہ ایسا ایسا ہے. آپ نے کہا پوری شراب بہا دو. ایک صحابی آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے پاس یتیموں کا کچھ مال تھا, میں نے اس مال کی شراب خرید کر کے زمین میں دفن کر دی, کیونکہ شراب جتنی جونی ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو اب اے اللہ کے رسول کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ شراب پھینک دو, اور جب فلاں جگہ کا مال آئے تو میرے پاس آنا, میں اس کا جو بھی وہ نقصان ہے اس کی بھرپائی انشاءاللہ میں کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم عام ہوا, انہیں پوری حرمت شراب کی آئی, تو تمام لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. بعض لوگ شراب کے کچھ فائدے بتاتے ہیں, کچھ فوائد بتاتے ہیں, جیسے گرم موسم میں اگر آدمی پی لیتا ہے تو جسم میں گرمی سرد موسم میں پیتا ہے تو جسم میں گرمی آتی ہے. جیسے ایک جغرافیہ کے ٹیچر بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہے تھے کہ برفیلا علاقہ جو ہے اس میں شراب آدمی کی ضرورت ہے, شراب آدمی کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگے, مجھ کو بڑی حیرت ہوئی ان کی اس بات پر. میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے, میں نے ان سے کہا کہ آپ جغرافیہ کے ٹیچر ہو کر کے یہ جملہ کہہ رہے ہو, مجھ کو اور زیادہ حیرت ہے. اس لیے کہ ہم نے بچپن میں, جو لوگ ابھی بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, بچپن میں اسکول میں ایک سبق آتا تھا اسکیمو, یعنی ایک ایسی قوم جو خط استوا پر زندگی گزارتی ہے, یعنی پورے برفیلے علاقے میں ان کے تمام چیزیں برف کی ہوتی ہے اور اسی میں وہ لوگ رہتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کبھی شراب میسر بھی نہیں ہوتی اور وہ زندہ رہتے ہیں. کتنے ہی جانداروں کو دیکھو آپ, اسلام پر عمل کرنے والے لوگ بغیر شراب کے زندہ رہتے ہیں, تو بالکل بے معنی سی چیز ہے. اگر شراب کے ایک دو فائدے اگر آدمی بتا دیتا ہے, ہر بری چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ بظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ یورپ وغیرہ میں شراب کے اوپر جب پورا کے پورا تجزیہ کیا گیا, اس کے جسمانی نقصانات, اس کے سماجی نقصانات, اس کے معاشی نقصانات, تو ان لوگوں کو حیرت ہوئی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دور ایسا آیا کہ یورپ میں شراب پر مکمل پابندی لگائی گئی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب پابندی لگائی گئی تو پہلے سے زیادہ شراب بلیک میں بکی. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ علاقوں میں پابندی لگتی ہے تو پہلے سے زیادہ فروخت ہوتی ہے. اس کے نقصانات جسمانی جو ہیں, عارضے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بالکل عام ہیں. پھیپھڑا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے, جگر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے, جسمانی اعتبار سے آدمی بے ڈھول ہو جاتا ہے, جسمانی اعتبار سے اس کی فٹنس ختم ہو جاتی ہے, دماغی اعتبار سے جس وقت آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس کا دماغ مایوس ہوتا ہے, قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. وہ اگر ایک دانشمند اور باشعور آدمی ہے تو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ کھلونا ہو جاتا ہے. کبھی کسی سنجیدہ مجلس میں اگر کوئی شخص پورے مکمل نشے میں ہے تو اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا ہے, بلکہ اس کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا ہے. عام شاہراہوں پر نشے کی حالت میں لوگ نکل کر کے کسی بھی گندے مقامات کے گرے پڑے رہتے ہیں. سماجی نقصان جو ہے, اپنے گھر کے اندر جب ایک شخص جاتا ہے, ہمارے مالیگاؤں کا ایک واقعہ ہے, ایک آدمی شراب کا عادی تھا, بچوں نے بہت سمجھایا. ایک روز یہ ہوا کہ اس کے گھر میں, تھوڑی پرانی بات ہے جب ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کا دور تھا, اس کے گھر میں اس کا جو بیٹا تھا اس کے دماغ میں ایک بات آئی. اس نے نشے کی حالت میں اپنے دادا کی پوری ریکارڈنگ کر لی, جو اس نے گالیاں بکی, جو اس نے برا بھلا کہا, جو لوگوں پر تبصرہ کیا. اور جب اس کا نشہ اترا تو اس نے جب وہ سنایا تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں ہی نہیں, میں اتنی گھٹیا بات نہیں کر سکتا, میں اپنے بیٹوں کی, اپنی بیٹیوں کی عزت اس کا بھی خیال نہ کروں. یہ میرے داماد سنیں گے, یہ میرے بیٹے اور پوتے سنیں گے تو میرے بارے میں ان کا تاثر کیا ہوگا. اس نے اسی وقت شراب سے توبہ کر لی. سماجی نقصانات جو ہے اس کے, جرائم کی جب شرح اٹھا کر دی گئی تو قتل, غارت گری, لوٹ مار, زنا بالجبر, اس قسم کے واقعات خاص طور سے نشے کی حالت میں ہوئے ہیں. نوجوان جب نشہ کر لیتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے اندر جو گینگ ریپ ہوا تھا, مجرمین جو پکڑے گئے ہیں پورے نشے کی حالت میں تھے. جب نشہ ہوتا ہے تو لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے. ہر قسم کے نقصانات ہیں اس سے. فائدہ اگر آپ گنائیں گے تو ایک دو فائدے سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم دیا کہ اس کا دنیاوی فائدہ جو ہے تھوڑا بہت ہے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. ایسے ہی جوئے کا معاملہ ہے. جوا جو ہے تباہی اور بربادی کا دہانہ ہے. ایک آدمی جب جوئے کی لت پڑ جاتی ہے تو اس کو بغیر محنت مال حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اور جب یہ کوشش ہوتی ہے تو اپنے پاس جو جمع پوجی اگر وہ ہارتا جاتا ہے تو سب کے سب داؤ پر لگاتا چلا جاتا ہے, سب کے سب. آخر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی آل اولاد مفلس و قلاش ہو جاتی ہے. اور اس کے بے شمار ثبوت ہیں. کہا جاتا ہے کہ جوا ایک ایسا راستہ ہے جس پہ راہی ختم ہوتا ہے, راستہ ختم نہیں ہوتا ہے.
اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ محنت کے ذریعے، اپنی صلاحیت اور کوشش کے ذریعے مال حاصل کرنے کی بجائے وہ بیٹھ کر کے دوسرے کے مال کو قسمت کے بھروسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں چالاکیاں بھی بہت زیادہ نہیں چلتی ہیں۔ جوا کی بہت ساری قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ اب آپ کی قسمت میں رہا تو آپ کو آ گیا، ورنہ نہیں، لیکن آیا بھی تو جس شخص سے آپ نے لیا ہے اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں جوئے اور شراب کے ذریعے، یعنی حیرت انگیز بات یہ جرائم کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جوئے اور شراب کے ذریعے بینہم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے وہ، اور جب دشمنی پیدا ہوتی ہے تو کبھی کبھی یہ دشمنی نسلوں تک جاتی ہے اور بہت بڑے بڑے قدم آدمی اٹھاتا ہے، قتل و غارت گیری تک کے اٹھاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور یہ دشمنی دو لوگوں میں ہوتی ہے تو ان کی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، خاندانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ شیطان اصل میں اس کو ذریعہ بناتا ہے، مقصد اس کا دشمنی ڈالنا ہے، تمہارے اندر عداوت ڈالنا ہے۔ عداوت اور دشمنی کتنی بری چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ نے یہود کی جو ایک خرابی بیان کی کہ جادو سیکھتے تھے تو میاں اور بیوی میں جدائی لڑائی لگا دیتے تھے۔ اسی لیے بڑی پیاری تعلیم ہے اسلام کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو ان کو ملانے کے لیے 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کوئی شخص ہو اپنی بیوی ناراض ہے یا اس کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چاند جیسی نہیں ہے لیکن آدمی چاند کی طرح بول سکتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تیرے اندر یہ صلاحیت، اس کا دل بڑا ہو جائے، وہ رغبت ہو جائے، محبت بڑھ جائے، اس کے لیے اجازت ہے بیوی کے پاس۔ دوسری چیز، 2 لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا اور اختلاف ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس آپ پہنچے تو کہنے لگے وہ تو آپ کی اس صلاحیت کے بارے میں بول رہا تھا کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے ان کے اندر، وہ واقعی بہت اچھا آدمی ہے مجموعی اعتبار سے۔ جھوٹ بھی ہے، کوئی تحقیق کرنے نہیں جاتا ہے، اگر آپ نیک جذبے سے کرتے ہیں اور کیا بھی تو آپ تو ملانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کیا ہے بالکل الٹ، شریعت میں یہ حکم ہے اس لیے کہ یہ سب ختم ہو، بغض و عداوت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، میں تو اس کے منہ پر بولوں گا اس نے ایسا کہا تھا، استغفر اللہ۔ ہم یہ جو منہ پر بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے دین میں، اس سے دشمنی نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی۔ ملانے کے لیے کتنا اہم معاملہ ہے، والصلح خیر، 2 لوگوں کو ملانا کتنی بڑی بات ہے، 2 لوگوں کے اختلاف کو ختم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف آئے، آپ کی جو نماز 1 رکعت چھوٹی ہے، 1 یا 2 رکعت، یہی ایک واقعہ ہے۔ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں جھگڑا تھا، نزاع تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے گئے اور وہیں دیر ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو جیسے ہی محسوس کیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ زبانوں سے نکلا بے ساختہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب میں رہیں، امام الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی طرح پوری کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ 2 لوگوں کو ملانا، اختلاف کو ختم کرنا، اس کے لیے پوری توانائی اور صلاحیت لگا دینا چاہیے۔ بہت بڑا اجر ہے، نفل و نمازوں اور عبادت سے بڑھ کر یہ ثواب ہے کہ 2 لوگوں کے اختلاف اور جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف کرا دیتا ہے کہ وہ بھائی ارے یار وہ تیرا خیال نہیں رکھتا، اللہ اکبر، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہ رکھ سکا ہو، لیکن محبت بہت کرتا ہے تجھ سے، محبت بڑھے، اپنائیت بڑھے، ایک دوسرے کے اندر قربانی کا جذبہ بڑھے، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان۔ ایک شوہر ہم سے مشورہ کر رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو ہم اس کو وہ رائے دیں جو ایک دوسرے کے قریب کرنے، محبت اور اپنائیت کے جذبات کو بڑھانے والی بنے۔ یہ سب ہم اسی لیے پیٹھ پیچھے کر، حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے اسی کو کہ اگر پیٹھ پیچھے کسی کے اوپر تبصرہ کریں تو اچھا تبصرہ کریں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب تبوک کے مقام پر اللہ کے نبی پہنچے تو پوچھنے لگے تو کسی نے کہا بہت مال آ گیا اس کے اوپر، اب اس طرف توجہ نہیں رہ گئی ہے۔ یہ ایک تبصرہ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو اسے ہمیشہ نیکیوں پر حریص پایا، کوئی وجہ ہوگی
اے اللہ کے رسول، میں نے انہیں بہت نیک پایا ہے۔ معاذ ابن جبل کا یہ تبصرہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ آپ کسی کی شخصیت پر بہترین تبصرہ کیجئے، اس کی شخصیت کو صاف کیجئے، جو آپ کا مقام اس کے دل میں ہوگا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے پر بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ یہ شریعت نے یہ ہم کو جو احکامات دیے ہیں، عزت بڑھانے، کسی کے دل میں مقام حاصل کرنے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنے، یہی پہچان ہوتی ہے آدمی کی۔ ہم دوسروں کے لیے بہتر رہیں گے، ہمارے لیے اللہ ان کو بہتر کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کی پسند نہیں کریں گے، آپ کی شخصیت پر تنقید کریں، تو ہم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کو نہ پسند کریں۔ اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے آدمی کو، اس کے بے شمار فائدے ہیں، زندگی میں کبھی بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، نہ ہو تو کچھ بھی، آخرت میں تو بہرحال اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہم میں اور صحابہ کرام میں جو بہت بڑا فرق ہے، صحابہ کرام جو تھے ان کا مزاج اور ہمارے مزاج میں کیا فرق ہے، اور دنیا کے سارے جھگڑے اور اختلاف اسی سے ختم ہوتے ہیں۔ وہ حق کو مانگنے والے نہیں تھے، حق کو عطا کرنے والے تھے، حق کو دینے والے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک میاں بیوی کے جھگڑے میں جائیے تو بیوی بولے گی شوہر میرے حقوق نہیں ادا کرتے، شوہر سے پوچھو تو بولے گا کہ زبان چلاتی ہے، یہ کرتی ہے، اس کی شکایت کہ وہ حقوق نہیں ادا کرتی۔ باپ بیٹے کے درمیان، ابا میرے ساتھ جیسا کرتے ہیں وہ میرے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی حق کا مطالبہ، میرے ابا میرے ساتھ انصاف کریں۔ باپ سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بیٹا فرما برداری نہیں کرتا ہے، حق کا مطالبہ کی فرما برداری کریں۔ ہم اس کے لیے دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، اس لیے پیدا ہوئے ہیں حق کو ادا کریں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تیری بیوی تیرے ساتھ کیسی تھی، تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا تھا، تیرا باپ تیرے ساتھ کیسا تھا، ہم سے یہ پوچھے گا تو نے باپ کے حقوق ادا کیا؟ ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہم اس پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسے تھا، تو نے باپ ہو کر کے انصاف کیا سب کے ساتھ؟ ہم سے یہ سوال کرے گا۔ صحابہ کرام حق ادا کرنے والے تھے، اور بدلے میں اللہ سے ثواب کی، رحمت کی، جنت کی امید۔ اس کا بدلہ جنت ہے ان تمام چیزوں کا، حق کا مطالبہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے، یہی دین دیتا ہے۔ تزکیہ جو ہے صفائی دوسرے کی نہیں، اپنی تزکیہ۔ اپنے کپڑے پر مائل لگا ہوا ہے، دوسرے کا کپڑا تھوڑی دھوئیں گے ہم، وہ مائل صاف کریں گے۔ ہماری روح میں جتنی بھی آلودگی اور خرابی ہے اس کو اسلام صاف کر دیتا ہے، یہ خوبی ہے اسلام کی۔ تو یہ بنیادی چیز صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ تو حقوق کا ادا کرنا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ اس کے ذریعے عداوت اور دشمنی لاتا ہے، جوئے اور شراب کے ذریعے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اس میں خرابی زیادہ ہے۔ یہ ایک اصولی چیز بھی ہے، جو چیز زیادہ خرابی والی ہو اور معمولی فائدہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ٹی وی وغیرہ ہے، اس میں خرابیاں زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اتنا پابند ہے کہ صرف فائدے کے لیے اس کو دیکھتا ہے، جیسے مثلاً خبریں وغیرہ پر نظر رکھنا، یا بہت سارے چینل ایسے ہیں جہاں سے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے فیملی پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ورنہ یہ ٹیکنالوجی کا جو زہر ہے، یہ آج کہاں گیا جانتے ہیں آپ؟ ٹیکنالوجی کا زہر آج درس قرآن کی مجلسوں میں، خطبے میں، تقاریر میں ہم لوگ وقت تو نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ زہر کہاں تک گیا ہے؟ ایک عورت اگر اپنے بیڈ روم میں ہے، ایسی حالت میں ہے، بالکل لیٹی ہوئی ہے ایک خاتون، اس کا بیٹا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ رشتے کا جو تقدس ہے وہ بھی مانے، شریعت کا بھی حکم ہے کہ رات اور دوپہر کے اوقات میں اپنے والدین کے بھی کمروں میں اگر جاؤ، قرآن میں ہے تو دستک دے کر جاؤ۔ بڑی زبردست و تہذیب کی چیزیں اسلام نے بتائی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ویسی حالت میں ہو جو تم کو دیکھنا ناگوار گزرے، تم کو پسند ہو اس حالت میں ان کو دیکھنا، وہ ان کے لیے جائز ہوگی، تو اس حالت میں وہ ہے جب اس کا بیٹا، اس کا بھائی نہیں جا سکتا اس کے پاس، لیکن اس نے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی چالو کیا، یہ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا اس کے پاس چلا گیا، موبائل اٹھایا، یہ آج شیطان کا مدرسہ اتنی دور تک کے جا چکا ہے۔ تو جس کا نفع اس کے نقصان اس سے بڑھ کر ہو نفع سے، تو اس کے استعمال کے سلسلے میں
رک جانا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ اپنے آپ کو پھر بہت زیادہ ضبط کا معاملہ ہو تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجیے حاجت سے زائد، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون، تو آپ کہہ دیجیے حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام ساتھ ساتھ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیا خرچ کریں؟ زکوٰۃ یہ تو فرض ہے ہر آدمی کے اوپر، لیکن صدقات کچھ پوزیشن، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب آدمی کے اوپر زائد جو بھی ہوتا ہے اس کو لگانا پڑتا ہے قوم و ملت کے لیے۔ جہاد کا موقع ہو یا مفلسی اور قلاشی کا دور ہو تو ایسے مرحلے پر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی چیز روک کر کے لگا دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں، جس کے پاس 2 سواری ہے وہ اپنی 1 سواری دے دے دوسروں کو، جس کے پاس زیادہ راہ اتنا زیادہ ہے اپنی ضرورت سے وہ دوسروں کو دے دے، یہ ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا، پیچھے کرونا گیا، کرونے کے موقع پر الحمدللہ اہل ایمان، دیکھیے خوبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماج کا وہ چہرہ بتاتے ہیں جو حقیقی چہرہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں جہالت ہے، برائی ہے، یہ ہے۔ وہ چہرہ بھی بتانا چاہیے جو آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ پورے ملک نے دیکھا کہ جس راستے پہ مسلم بستیاں تھیں جب وہاں سے بھوکے گزرے تو لوگوں نے اپنے گھر کے کھانے پورے گھر بھوکا رہ گیا، یہ واقعہ ہے۔ بعد میں تھوڑا سا چاول ڈال کر کے، دال ڈال کر کے پکا لیا، لیکن ان مسافروں کو بھوکا نہیں گزرنے دیا۔ ایک شخص، مجھ کو فیس بک کا وہ یاد آتا ہے کہ خاتون جو انتہائی فرقہ پرست پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، اس نے فیس بک پر لکھا کہ آج میں نے اولا بک کیا تو اس کا ڈرائیور مسلم تھا، میں نے کینسل کر دیا۔ وہ اپنی فرقہ پرستی کا اظہار کر رہی ہے، اور کچھ گھنٹے کے بعد ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوا اس کا یہ کامنٹ آیا کہ اس کا بھائی 1400 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے پہنچا، تو گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اگر میں جس راستے سے آیا ہوں اس راستے میں مسلم بستیاں نہیں ہوتی تو تیرے بھائی کی لاش بھی تیرے گھر تک نہیں آتی۔ تو وہاں جوڑ کر کے معافی مانگ رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے تو دروازے میں تالے لگا کر کے گھروں کو خالی کر دیا تھا خوف کے عالم میں۔ تو ایسے مرحلہ جب آ جائے، اس قسم کا مرحلہ، تو پھر بچا کر کچھ نہیں رکھنا چاہیے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے، اور اللہ کا کرم تھا اس دین پر عمل کی بنیاد پر اہل ایمان نے یہ کیا کہ اپنے گھروں سے پکے ہوئے جو برتن تھے پورے کے پورے اٹھا کر کے بھوکے مسافروں کے سامنے رکھ دیا، پورے کے پورے اٹھا کر کے۔ تو جو بھی مال سے زائد، اس سے کچھ لوگوں نے بہت غلط معنی نکالا ہے۔ اشتراکیت جو ہے روسی حکومت، ان لوگوں نے کہا ایک قاعدہ تھا کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کوئی چیز، اور اسی سے وہ نکال لیا یہ کچھ علماء نے جو اس طرف گئے تھے، حالانکہ ایک دم الٹا معنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے دریافت کرتے ہیں کیا خود کریں، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد، اس کے پاس ہوگا جب نہ زائد خرچ کرے گا۔ اب اشتراکیت میں تو سب گورنمنٹ کا ہو جاتا ہے، آپ اس سے وہ دلیل کیسے نکالتے ہو؟ اچھا یہ بالجبر نہیں ہے، کیسے ہے؟ جو دینا چاہے، جو نہیں دینا چاہے اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے یہ کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حاجت سے زائد ہے وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی جبر نہیں ہے۔ مزاج بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا مال لاؤ، بہت مشہور واقعہ، حضرت عثمان ذو النورین 6.25 کلو سونا لے کر آئے، 1000 سوار، 200 اونٹ، 800 گھوڑے۔ اللہ کے نبی نے 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت اسی موقع پر آپ کو دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6.25 کلو سونا لائے، 1300 ٹن کھجور ایک صحابی نے دی، انبار لگا ہوا تھا کھجور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت مالدار تھے، آپ پورے مال کو آدھا آدھا کیا اور لا کر اللہ کے نبی کو دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن پورا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کچھ اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ پر توکل اور اے نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے، ایک سونے کا ڈلا جو انڈے کے اتنا تھا کان میں سے نکلا ہوا لا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول پوری ملکیت میری ہے، یہ لیجیے۔
اللہ کے نبی نے کہا یہ لے، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے پھر اظہار کیا، آپ نے کہا یہ لو تمہارے لیے، ان کو لوٹا دیا۔ اس لیے جب وہ گئے تو کہا لوگوں ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ دے تو اللہ کے راستے میں اور آپ لوگوں سے مانگنے لگو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ابو بکر صدیق سے پورا لے لیا، ان کا توکل اللہ کے نبی جانتے تھے اور ان کی بھی کمزوری جانتے تھے، یہ قائد کی خوبی ہونی چاہیے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ اتنا ہاتھ کھول دو کہ درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ، صبح 10 روپیہ اسکول جانے کے ٹائم بچہ مانگ رہا ہے تو آپ کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں۔ نہ اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لو کہ کروڑوں ہے اور ایک آدمی 2000 روپیہ بہت ضرورت مند مانگ رہا ہے اور آپ ہاتھ دے نہیں رہے۔ اعتدال رہنا چاہیے، یہ امت وسط ہے، اس میں ہر چیز اعتدال کے ساتھ شریعت میں رکھی ہے۔ نہ اتنا کہ سب لٹا کر بیٹھ جاؤ اور نہ اتنا کہ ہے تو جو دے سکتے ہو وہ بھی نہ دو، اور جو زائد ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے کہا، بڑا پیارا جملہ ہے، آپ کہہ دیجیے حاجت، تمہاری حاجتیں کیا کیا ہے؟ کل دن میں جو ہانڈی پکنے والی ہے وہ بھی لگنے والا ہے، بچوں کو لگنے والا ہے، پرسوں کا بھی لگنے والا ہے، اب 8 دن بعد ہی پیمنٹ آئے گا تو 8 دن کی حاجتیں ہم کو سب کو معلوم ہے، ہر کوئی گھر، یہ سب چیز دھیان میں لینا چاہیے۔ اب اس سے زائد ہے، آپ کو لگ رہا ہے ضرورت مند ہے، بالکل اللہ کے راستے میں دیجئے، اللہ تعالیٰ اس مال کو مسلسل بڑھاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، حاجت سے راستہ بدل دیتے ہیں، بیماریاں شفا میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ قبر میں جب عذاب پیر کی طرف سے آئے گا تو صدقہ اس کو روکے گا، اس کے بے شمار فوائد ہیں صدقے کے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ پھر دنیا والآخرہ یسنون کان لیتام کل اصلاحم لهم خیر وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے امور کو تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو تمہارے لیے تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یتیم جو بچہ ہے اس کی سرپرستی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا باپ کچھ مال چھوڑ کر مرا ہے اگر، تو اس مال کو جیسے چچا وغیرہ ہیں یا جس گھر میں یتیم ہے، ماموں ہے اگر بالفرض ہو، جیسے بہن گھر آ گئی ہے لیکن بہت مال چھوڑ کر کے گیا ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا ہے، ظلم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ جب یہ حکم یتیم کے سلسلے میں آیا تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ ان کا جو کھانا ہے وہ الگ بنواتے تھے، اب وہ جب الگ رکھتے تھے زیادہ بچ جائے تو خراب ہو جاتا تھا، کہ اس کو اس وقت تو فریج وغیرہ تو تھا نہیں، اور عرب کا موسم یوں بھی گرم ہوتا ہے، اور گرم موسم میں ہم اور آپ جانتے ہیں پاور وغیرہ ڈی پی وغیرہ اڑے تو پتہ سمجھ میں آ جاتا ہے کتنی جلدی چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو خراب ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری، اس کو اگر آپ رکھے ہوئے ہیں تو مال رکھا ہوا تو بڑھے گا نہیں، لیکن اگر آپ نے تجارت میں ڈال دیا تو بڑھ جائے گا۔ اب آپ تجارت کر رہے ہو، آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ نفع والی تجارت کرے، گھاٹے والی تجارت کوئی نہیں کرتا، الا یہ کہ گھاٹا ہو جائے، مگر کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کو ملا لو ساتھ میں اور یہ مال بڑھاتے رہو۔ کھانا بھی ایوریج آپ کے یہاں 10 لوگ ہیں، کتنا خرچ آ رہا ہے، یتیم کو اتنا خرچ الگ سے ملا لو آپ اس کے مال میں سے، باقی نفع اس کا جمع بڑھاتے رہو۔ لیکن حساب کتاب کیسا رکھنا ہے؟ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ جو تم قلم چلا رہے ہو وہ بچہ تو حساب لے نہیں سکتا، لیکن تم اللہ برابر جان رہا ہے، وہاں حساب ہوگا، کیونکہ قیامت کو جب ہم کھڑے ہوں گے یقول مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات، سب اس میں لکھا ہے، ہر چیز جو بھی ہم اکیلے میں تنہائی میں سازش منصوبہ بندی سب لکھا رہتا ہے، قیامت کو اپنے ہاتھ میں رہے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، ہر لفظ تم اپنی زبان سے جو نکالتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، تو حساب اللہ کو دینا ہے آپ کو۔ اب اگر یہاں پر جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، یتیم کا مال ہے، اب تانا بانا وہ کارخانہ چلا رہا ہے، اب مہنگا بانا مل گیا، مہنگا سوٹ مل گیا،
تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اور مہنگا کپڑا ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں، تو یہ حساب اللہ تعالیٰ کو لینا۔ اب آپ یہاں جو کرو گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آج جو کر رہے ہو بالکل ساتھ میں ملا کر ایمانداری سے کرو گے تو اجر و ثواب کے مستحق بنو گے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ کیونکہ ایک چیز اور یہاں پر سن لیجیے، ہمارے یہاں پارٹنرشپ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ پارٹنرشپ بری چیز نہیں ہے۔ برا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے ایک آدمی پارٹنرشپ کرتا ہے تو وہ کئی طریقے کی ہے، بیع مضاربت کہتے ہیں۔ بیع مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے اور ایک آدمی کے پاس تجربہ ہے مارکیٹ میں، وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے فلاں فلاں دھندا بزنس کیا جائے تو بہت نفع ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا مال دے دو، نفع دونوں میں طے ہوتا ہے 50% یا 40% اس کا جس کا پیسہ ہے، 60% اس کا جس کی محنت ہے، جو بھی طے ہوا دونوں کے درمیان بیع مضاربت کیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ دونوں کاروبار کیجئے۔ اب اگر دونوں ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ہاتھ بتانا شروع کرتے ہیں تو کچا مال تو آپ نے جا کر خریدا، پیسہ دینے والا تو آیا نہیں، وہاں 2 روپیہ آپ نے لگا لیا، 22 میں خریدا، آپ نے کہہ دیا 24 میں ملا۔ اب یہاں لے کر کے آئے، اب یہاں لے کر کے آپ نے فروخت کیا، اس وقت بھی وہ حضرت والا نہیں تھے، اب آپ نے اس وقت تو بیچا 32 میں، آپ بتایا 30 میں گیا، تو یہ تو ہر بیپاری کے پیچھے جائیں گے نہیں، یہ تو پیسہ لگا کے بیٹھیں گے۔ آپ حساب میں جو بھی قلم میں کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، برکت بھی ختم بےایمانی کی وجہ سے۔ کچھ دن بعد جب کسی کاروباری تاجر نے بتایا کہ میں تو اتنے میں بیچا تھا، لیا تھا، ایسا ختم، اب یہاں سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بےایمانی، اور اگر ایمانداری رہے گی تو تیسرا اللہ ہے، بہت برکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ میں بہت برکت ہے۔ شفافیت بالکل رکھنا چاہیے۔ اصل میں ذرا سا عقیدے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اور یہ چیز قرآن و حدیث میں، انسانی زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ عقیدے کے اثر سے خالی نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی عقیدے کا اثر ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری ہے عقیدہ، اللہ شفا دینے والا ہے۔ دوا کھا رہا ہے نہیں اچھا ہو رہا ہے، ذرا سا بھی وہ نہیں ہے کہ چلو کسی جھڑ پھونکوے کے علاج، یہ سب نہیں۔ اللہ، میں نے کہا لا نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے کوئی نہیں ہے شفا دینے والا، یہ عقیدہ ہے۔ تو ایسے ہی تجارت میں ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے؟ 13 کی 14، 15 ہے، 15 تاریخ کو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم 40 لاکھ روپیہ ملکیت کے اسٹیٹ کے مالک رہیں گے، اور 10-20 لاکھ ہمارے پاس کیش رہے گا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا کوئی 1 روپیہ اس میں کم کر سکتا ہے؟ پوری دنیا مل کر کے، اور اس رزاق نے اگر نہیں لکھا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو لا سکتی ہے نا؟ نہیں لا سکتی، یہ عقیدے کی چیز ہے۔ اب جب یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے تو ہم حرام خوری کریں گے، کیونکہ اس رزاق نے لکھا ہے تو جائز راستے سے وہ آئے گا، کیوں میں حرام کی طرف جاؤں؟ نہیں جاؤں گا۔ اور ایک آدمی حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اگر یہ چھوڑ دیا تو مجھ کو ملے گا، نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ لوگ اکثر کہتے ہیں، لیکن دل سے بولنا چاہیے، زبان سے بولتے ہیں، ماتھے کا لکھا مٹا سکتے ہیں، مقدر کا نہیں، کہتے ہیں نا لوگ۔ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، دروازہ بند کر لیں گے، دیوار توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا، لیکن آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے، حرام خوری نہیں کرے گا آدمی، مضبوط چٹان کی طرح عقیدہ ہے، نہیں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے پھر اس کو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یتیم کے مال کے سلسلے میں کہا گیا، جب بالکل نچلا یتیم جو ہے، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے یتیم ہوتا ہے آدمی، بالغ ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ اب وہ بالغ نہیں ہے، وہ اپنا حساب کتاب نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے 6 سال کا ہو، وہ آپ سے سوال جواب نہیں کر سکتا، بالکل کمزور ہے۔ اللہ نے یہ کیوں رکھا کہ اس کے پاس جب تم ایمانداری کرو گے، جو حساب کتاب لینے والا ہے وہاں کتنے ایماندار رہو گے، کمزور سے کمزور آدمی سے بھی جب تم معاملہ کرو گے تو اس قدرت، غلبے اور قوت والے رب کو اپنے سامنے رکھو گے کہ اس کو حساب دینا ہے۔ تو عام آدمی کے معاملے میں بھی تمہاری نیت ڈگمگائے کہ نہیں، تو کس کی اصلاح ہوئی؟ ہماری اصلاح ہو گئی۔ ہم بےایمانی کبھی نہیں کریں گے، لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے کہیں گے 1 روپیہ حساب کتاب میں وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرے گا، میں نہیں مانوں گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، شخصیت
اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوتی ہے شخصیت، کتنی مضبوط معاشرے میں ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بہت قوت سے بنواتے ہیں اگر اسلام ہمارے پاس ہوتا ہے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 30-35 سال، دو بھائیوں میں اتنی شدید دشمنی تھی، سگے بھائیوں میں، کہ وہ بولتے تھے میں قتل کر دوں گا، جھگڑے میں بولتے تھے، غصے میں آدمی جو بولتا ہے وہ کرتا ہوتا نہیں، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں چیر دوں گا، تو کیا کاغذ یا کپڑا ہے کہ چیر دے گا آدمی؟ سنا کیا آج نے؟ وہ تو ایک اظہار ہوتا ہے نفرت کا، اور سامنے والے سے میں کتنی نفرت کرتا ہوں یہ بتاتا ہے آدمی، تو غصے میں وہ یہ کرتے تھے۔ مجھ کو یاد ہے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو ایک شخص کو کہتا ہے تیرا بھائی تجھ کو گالی بھی دیا تھا وہ دن، وہ بھائی اسی وقت پلٹ کر کے کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بیچ والے آدمی کو کہتا ہے تو جھوٹا ہے، میرا بھائی مر جائے گا گالی نہیں بکے گا۔ ہمارے والدین کی تربیت ایسی ہے کہ ہم 4 بھائیوں میں سے کوئی گالی نہیں بکتا ہے، 4 بھائی تھے، وہ 4 تھے، 3 اس میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، کہا کوئی نہیں بکتا ہے گالی ہماری زبان میں، بولے اگر غلطی سے تم شراب پلا دو تو بھی نہیں بکے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، حقیقت میں ویسے ہی تھا وہ گھرانہ، 3 بھائی وفات پا گئے، کسی نے گالی بکتے ہوئے ان کو نہیں سنا۔ تو اگر ایک آدمی ایماندار رہے گا، کوئی اس کے اوپر اگر لگائے گا تو کیا اللہ دفاع کرنے والوں کو کھڑا کر دیتا ہے، تم دین کے اوپر عمل تو کرو، تمہاری طرف سے لڑنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہارے دفاع کرنے والے لوگ کھڑا کر دیتا ہے کردار کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو عطا کرتا ہے چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک نیت اور بد نیت دونوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، پورا کے پورا الگ الگ رکھو، حساب کتاب ایک دم باریک رکھو، کتنا پیارا حکم دیا، ساتھ میں کھاؤ پیو، ساتھ میں کاروبار کرو، حساب بالکل صاف رکھو، بس بالکل آسانی ہمارے پر۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت کے باہر تکلیف نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ہم سماج اور معاشرے میں کسی کے منہ سے سنتے ہیں یہ درد جو تھا نا میں تھا تو برداشت کر لیا، دوسرا نہیں برداشت کرتا، وہ صحیح بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اتنی طاقت دیتا ہے برداشت کرنے کی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ رہا ہے، نا صحیح بول رہا ہے وہ۔ ایک آدمی بولتا ہے نا یہ دکھ یہ تکلیف میں برداشت کیا، دوسرا بالکل صحیح ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پہلے اتنی طاقت دے دیتا ہے اس کو برداشت کی، یہ صحیح ہے۔ تو ہم کو جو اذیتیں پہنچتی ہے نا یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے اندر وہ طاقت اللہ رکھا ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت، ہم اس کو استعمال کریں، برداشت کی وہ صلاحیت کو اللہ نے وہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ سچا ہے۔ اب اگر کوئی گلہ شکوہ کر رہا ہے تو ذرا سا غلط ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے اس کی بنیاد پر۔ مصیبت آئی، کاروباری تباہی آئی، رشتے ناطے کی مخالفت ہوئی، لوگ دشمن بن گئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، مدینہ اور مکہ کی گلیاں، اللہ کے نبی کی شخصیت کیسی تھی؟ مکہ میں سب سے بڑا مسئلہ مکہ کے لوگوں کے لیے کیا تھا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شخصیت تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایسے ہوں تو لوگ اپنی اولادوں کو کہتے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جب نبی نہیں تھے۔ ان کی نسلوں نے ایسا اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان نہیں دیکھا تھا، آپ کی مخالفت کیسے کریں؟ لیکن وہ ذات اقدس مکہ کی گلیوں میں چلنا ان کے لیے دوبار ہو گیا، کتنے الزامات لگے، جادوگر، ساحر، نہ جانے کیا کیا بولا گیا، لیکن آپ نے سب برداشت کیا اللہ نے۔ تو صحابہ کرام پر کتنے لگے، کیا 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 گیا، تو برداشت کی قوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے بعد مصیبتیں دیتا ہے۔ تو بڑی سے بڑی مصیبت اگر ہے تو اللہ کے اوپر توکل اور صبر کرنا چاہیے، اور یہ مان کر یقین رکھنا چاہیے اللہ نے اس کو جھیلنے کی طاقت مجھ کو دی ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم رب نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرے اندر ہے یہ طاقت، آپ طاقتور ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، حالات سے لڑنے کی صلاحیت اور قوت ہے آپ کے اندر، تو اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرو گا۔ اور دوسرا سب سے بڑا جس کو پہلا کہنا ہے، ہمارا سہارا کون ہے؟ اللہ، جو تمام قوتوں کا، تمام طاقتوں کا،
تمام غلبے اور اختیار کا تن تنہا مالک ہے، اس کا سہارا لے، یہ مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں مشقت میں، اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اور مشقت میں غلبہ اس کے پاس ہے، حکمت والا اس کے احکامات بڑے حکیمانہ ہیں، بہت ہی حکیمانہ ہے، جتنا تدبر کرو زبان سے نہیں دل سے نکلے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ساری بڑائی، ساری تعریف، ساری پاکی اللہ تیرے لیے، زبان سے نہیں دل سے نکلے گا جب آدمی تدبر کرتا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَوا وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، ایمان لانے والے غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ ضابطہ اللہ نے بتا دیا، مشرک مرد سے مشرک لڑکی کا نکاح اور مشرک لڑکے سے مشرک عورت سے مومن کا نکاح یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ شرک کتنا سنگین جرم ہے، اگر آدمی کے دل میں یہ بیٹھ جائے، یہ سمجھ میں آ جائے تو مشرک سے دوستی، سمجھوتا، سوداگری۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او قتلتا او حرقتا، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اور جلا بھی دیے جاؤ تو شرک نہ کرنا۔ حضرت اسما پہلی شہیدہ، جب کہا ابو جہل نے بول دین چھوڑتی ہے یا جان، تو مسکرا کر کے کہا بڑی چھوٹی چیز دین کے مقابل مان لی تو نے، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرماؤ اس پہلی اسلام کی شہیدہ کو، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارا دینی حمیت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ آج بہت افسوس کی ناک بات ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو عقیدہ نہیں پڑھائے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو شرک اور توحید کی وہ نہیں بتائی، شرک کی شناعت و قباحت اور توحید کی اہمیت اور افادیت، یہ ہم کو جھانکنا ہے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، ورنہ ایک موحد اور مومنہ خاتون اپنی جان قربان کر دے گی، عقیدے کی سوداگری نہیں کرے گی، یہ تو معمولی سی چیز ہے، نکاح شادی اور جس کو پیار محبت کہتے ہیں، جو شیطانی ہوا ہے، آدمی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے وہ جذبہ پسند نہیں کرتا، وہ طریقہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اس لیے عقیدے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ایسا کھوٹ کر پلایا جائے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے عقیدے کی سوداگری نہ کریں۔ یہی چیز ہمارے جب لڑکے کرتے ہیں تو آدمی کو برا نہیں لگتا ہے۔ یہ بھی بدترین چیز ہے کہ مشرکہ خواتین کو لے کر آیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب العالمین کا، یہ سب سے آخری بات ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے کہ اگر اہل کتاب سے آدمی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ان کی عورتوں سے، لیکن ان کو لڑکی نہیں دے گا۔ امام المناظرین شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک پادری نے یہ اعتراض کیا کہ تمہارے مذہب میں یہ تو تنگ و نظری ہے کہ تم ہماری لڑکی لو لیکن ہم کو لڑکی مت دو۔ ہندوستان، پاکستان، ایشیا کی سرزمین نے ایسا حاضر جواب اور ایسا بے مثال مناظر نہیں پیدا کیا، جن کے بارے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی غالباً ان کا ہے یا مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر رات کو کوئی مذہب پیدا ہوتا ہے بدعقیدگی والا تو صبح اس کا جواب اگر کوئی شخص دے گا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود الحسن ان کی کلائی پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا وکیل صفائی ہے، یہ ہماری طرف سے جواب دے گا۔ اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، بڑے حاضر جواب تھے۔ انہوں نے یہ مقدس رسول لکھی تھی رنگیلا رسول کے جواب میں، ستیارت پرکاش کہ 14ویں باب میں جب قرآن پر سوامی دیانند سرسوتی نے اعتراضات کیے تو اس کا جواب حق پرکاش کے نام سے انہوں نے لکھا ہے۔ بڑے زبر، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، مسکرا کر کے کہا بالکل نیچرل بات ہے، یہ تنگ و نظری کہاں ہے؟ ارے بھائی ایک بات یہ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی لڑکی اگر ہے اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں
تمام کے تمام نبیوں کو وہ مانتی ہے برابر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتی۔ ہمارے گھر میں جب آئے گی وہ، تو جس نبی پر وہ ایمان رکھتی ہے اس کے خلاف کوئی ایک جملہ نہیں سنے گی، کیونکہ ہم بھی ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے پہلے کے تمام انبیاء پر۔ اب اگر ہماری بچی آپ کے گھر میں جاتی ہے تو آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط تبصرہ کرتے ہو، آپ تو نہیں مانتے ہو، تو وہ ظاہری اعتبار سے ٹارچر ہوگی، اور جب وہ ٹارچر ہوگی دین کے اعتبار سے تو زندگی جہنم ہو جائے گی۔ کیسے کہ ان نیچرل ہوا، آپ کی لڑکی ہمارے یہاں اگر رہے گی نہ تو اس کو ذہنی اذیت دی جائے گی، نہ مذہب کی ٹارچر، اور اگر ہماری بچی جائے گی تو آپ تو یہ کرو گے، کیونکہ آپ نبی کو مان لو تو چلو مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کے یہاں نہیں بولا جائے گا کچھ، آپ ان کو بطور نبی تسلیم کرو گے، بولے مان لیں گے تو ہم تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو احکامات ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ عورت کے حسن و جمال، سب سے پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے، فطری ہے کہ عورت حسین و جمیل ہو، بلکہ بڑا عجیب رہتا ہے جس لڑکے کی پاسنگ مارکس 35 بھی نہیں ہوتی ہے وہ بھی 95% حسن و جمال والی لڑکی ڈھونڈتا ہے۔ اگر بچی کو بول دیا جائے کہ ذرا بچے کو فائنل کر تو وہ تو پاسنگ مارکس سے بھی نہیں دے گی، لیکن یہ عجیب ہے، حسن و جمال پہلی چیز آدمی کے مزاج میں۔ دوسری چیز مال، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا ملے گا، بہت زیادہ دیندار ہے تو سوچتا ہے ترکے میں کتنا ملے گا، یہاں تک حساب لگا لیتا ہے، اور نہیں تو پھر سسر جو ہے تھوڑا سا لمبا ہاتھ کرنے والا، کہیں جائز کی لعنت ہے تو اس میں پھر ہاتھ صاف کر لیتا ہے آدمی۔ تیسری چیز اس کا خاندان، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خاندانی لڑکی ہونا چاہیے، اعلیٰ خاندان کی، بڑے خاندان کی ہونا چاہیے، میں وہاں کا داماد ہوں یہ۔ اور چوتھی چیز ہے اس کا اخلاق اور دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کتنی پیاری بات کہی ہے، یہ ایک جملہ ہے، لیکن ہم اصلاح معاشرہ کی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں نا، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ایک روایت کا آخری ٹکڑا اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے، بنیاد جڑ، اس پہ پورے معاشرے کی تعمیر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم دین دیکھنا۔ اب ایک عورت اگر دیندار ہے، ہم نکاح میں دیندار عورت لاتے ہیں تو اس کے گود میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ دیندار رہے گا، پورا معاشرہ دیندار ہو جائے گا اور آگے بڑھ گے۔ جب ہم لڑکی تلاش کرنے نکلیں گے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہے، کتنا پڑھی ہے، کم سے کم 12ویں تو ہو، SSC تو ہو، کم سے کم سینہ پرونا جانتی ہو، کم سے کم پکانا جانتی ہو۔ ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھتی ہے، کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ تہجد پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، عقیدہ جانتی ہے، کم سے کم ہمارے یہاں اس کا کوئی معیار ہے، یہ رہنا چاہیے۔ بہت اثر پڑتا ہے، ماہرین نے لکھا ہے تربیت اولاد کا پہلا قدم ماں کا انتخاب، پہلا قدم جب آدمی شادی کا ارادہ کرتا ہے وہیں پہ اپنی اولاد کی تربیت کا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ جس مدرسے میں اس کی اولاد پرورش پانے والی ہے وہ اسکول کا انتخاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ ابھی ماہرین نے تجزیہ کیا، عجیب غریب تجزیہ۔ بچہ جب پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین روح ڈالتا ہے اس کی، 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینے کی امید سے اگر کوئی خاتون ہے اور اس کو کوئی خاص قسم کی موسیقی سننے کی عادت ہے تو بچے کی ولادت اگر ہوتی ہے تو وہی موسیقی جب لگائی گئی تو بچہ چپ ہو جاتا ہے روتا ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ صوتی یعنی آواز کے اثرات پیٹ میں سے بچہ قبول کرتا ہے۔ اب وہی عورت اگر قرآن پڑھنے والی ہوگی تو قرآن کی تلاوت سنے گا تو بچہ چپ ہو جائے گا، یہ اثرات پیٹ میں سے قبول کرتا ہے۔ اب گالی گلوچ کرنے والی ہے تو بچہ والدین سے کتنا سیکھتا ہے۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، ماں باپ سب سے بڑا مدرسہ ہے، اولاد کا سب سے بڑا مدرسہ۔ کتنے گھنٹہ رہتا ہے بچہ اسکول میں؟ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 4 گھنٹہ بس، باقی تو پورا گھر میں رہتا ہے۔ گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پر، کرسی پر، پلنگ پہ، فون آیا، فون اٹھایا، ہمارا 5 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، ہم نے فون اٹھایا، ہاں ہلو، ارے موبائل پہ بات کر، ہاں مارکیٹ میں ہو یار ابھی، تو 5 سال کا بچہ چہرہ گھما کر دیکھتا ہے کہ والد محترم تو پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مارکیٹ میں۔ اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی شناعت و قباحت نہیں ہے، یہ ہم سکھا دیا بچے کو، ہم کو سمجھا بھی نہیں، ہم اس کو سکھا گئے۔ یہ بچہ جو ہوتا ہے ڈیپ آبزرویشن، گہرا مشاہدہ،
بچے کا بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر واقعات پڑھیں گے، اولاد کی تربیت پر واقعات پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگے، امیر المومنین میرا بیٹا جو ہے میری فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے۔ سب شکایتیں کی، آپ نے باپ کو بلایا۔ جب بلایا پوچھا کیوں؟ ارے معاف کیجیے گا، بیٹے کو بلایا، باپ نے شکایت کی تھی تو بیٹے کو بلایا، کیوں؟ یہ تمہارے والد ہیں۔ کہا ہاں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حقوق نہیں ادا کرتے۔ کہا امیر المومنین بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر ذرا سا میرے والد سے پوچھئے کہ میرا بھی کچھ ہے کیا ان کے اوپر؟ تو بولے ہاں، پہلا حق یہ ہے کہ تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، پہلا حق۔ کہا میری ماں نصرانی ہے، عیسائی، جاہل، پھوڑ، بدزبان۔ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ کہا تیرا اچھا سا نام رکھنا۔ تو اس کا نام جو عربی زبان میں تو اس کے معنی ہوتا ہے کھٹمل۔ جیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولانا نیا نام بتاؤ۔ اب کہاں سے لائے بیچارہ مولوی نیا نام؟ معنی دیکھنا چاہیے۔ میں نے ایک بچے کے نام کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم نے اسود نام رکھا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے اسود کا معنی؟ حجر اسود بولتے ہیں نا، حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا۔ تو اس کا اگر کوئی کالیا بولے گا تو یہ ماں باپ لڑائی کرنے کھڑے ہو جائیں گے، نام رکھ دیا اسود۔ عجیب عجیب، نیلو فر، نیلو آنکھوں والی ہرن۔ نام جو ہوتا ہے نام، اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے، اور ایک کتاب میں پورا باب باندھا ہے نام کے اثرات انسانی زندگی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعید بن مسیب کے دادا آئے، ان کے نام کے معنی میں تھا سختی۔ آپ نے کہا تمہارا اپنا نام سہل یا سہیل رکھ لو، ہجر تھا غالباً ان کا نام۔ تو انہوں نے کہا میرے باپ نے یہی رکھا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ٹال دیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلسل جھگڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام تبدیل کیے ہیں جو اچھے نہیں تھے، جن کا معنی اچھا نہیں تھا۔ معنی دیکھنا چاہیے، صحابی کا نام دیکھنا چاہیے۔ ویسے تو بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن دوسرا بھی اگر رکھے تو بہتر سے بہتر معنی دیکھ کر کے رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کہا تیرا اچھا سا نام، تو بولا میرا نام کھٹمل ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت عجیب عجیب کارنامہ، کچھ لوگ دگڑیا سپڑیا رکھ دیتے ہیں۔ جب پوچھے بھی کیا عجیب عجیب نام، میں نے ایک بوڑھی خاتون سے پوچھا ہے، مطلب دادی بچپن ہی میں کھٹکا تھا، ہمارے محلے میں تھا ایک چھپڑیا، بولے اس کا نام تو دگڑیا کیوں دگڑیا، بولے اس کا دگڑیا کیوں رکھے؟ ارے بولے بیٹا یہ جو تیرا ماموں ہے نا، تو اس سے پہلے سب بچے مر جاتے تھے، تو اس سے ایسا نام رکھی جو کسی مذہب میں نہیں آتا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کا مطلب فرشتوں کے پاس مذہب کی لسٹ ہے، ملک الموت کے پاس۔ بہت چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو میں نے پوچھا، الگ الگ حکمت ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، بہت ہے میں یہ۔ تیسری چیز کہا تیری تربیت کا نظم ہے، پڑھائی لکھائی کا۔ کہا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں میں کہاں آتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ بہت ضروری چیز ہے یہ، تو اولاد کی تربیت کے لیے پہلا قدم۔ اب ہم بیوی لا رہے ہیں جس کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، رب کو نہیں پہچانتی ہے، اس مشرکہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں، اس مشرک سے نکاح کر رہے ہیں جو رب کو نہ جانتا ہے، وہ ہمیں کیا جانے گا۔ جو پیدا کرنے والے کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دن رکھنے کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا واقعات آ رہے ہیں۔ کوئی کہبہ خانے کی زینت بن رہی ہے، کوئی والدین کے پاس روتی پٹتی آتی ہے تو والدین اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی عزت سے کھیل کر کے گئی۔ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس باپ نے رات میں کھڑے ہو کر کے اس کو سویا نہیں کہ صبح کام پر جانا ہے، لیکن میری بچی رو رہی ہے، وہ ماں جس کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ باپ جو اس کی بیماری پر مقروض ہو گیا، سب کچھ کیا، پریشان ہوا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہا۔ کبھی اس نے خیال نہیں کیا اس بھائی کا جس کی غیرت اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے تو مرنے مارنے پر بھول جاتا ہے، کسی کا خیال نہیں کیا اس نے، ساری قربانیوں کا فراموش کر دیا، ساروں کی غیرت و عزت سے کھیل گئی، اپنے عقیدے کا خیال نہیں کیا جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس کا سودا کر دیا اور مشرک کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قابل رحم نہیں ہوتی ہے یہ، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں لیکن عقیدہ نہیں بتا رہے، اللہ کی عظمت نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم غلام سے کر لو۔ تو میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا، اسلام معاشرہ کی بنیاد، اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم کیا دیکھو، لڑکی کا، لڑکے کا،
اخلاق. اللہ کے نبی نے کہا اگر اچھا دیندار لڑکا ہے تو اس کو نہ مت بولو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اچھی دیندار لڑکی ہے نہ مت بولو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گا. فتنہ ایسا ہے کہ پھر اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا اخلاق دیکھو. اب میں یہاں ایک بات کہوں گا, آج ذرا سا درس لمبا ہو گیا اور بات سمیٹ دوں گا مختصر کر کے, کہ کیا دیکھو اس کا اخلاق. حسن جمال کی ضرورت کتنی دیر پڑتی ہے؟ آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ. جب زوجین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں وہیں پر حسن جمال کی زیادہ ضرورت ہے. مال آنی جانی چیز ہے, کروڑوں روپیہ ہو لیکن لائن صحیح نہیں ہے, لڑکے کی لائن صحیح نہیں ہے, سینتنے والی بیوی نہیں ہے, اڑم دھڑم کرنے والی ہے, تو شوہر بھی پریشان رہتا ہے. اچھا خاندان, ارے خاندان کتنا بھی اونچا ہو اس کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے نا, نہیں تو بڑے بڑے خانوادے کا ہم دیکھتے ہیں نا. عزیز مصر کی جو بیوی تھی امراۃ العزیز, کم بڑے خاندان کی تھی, کتنے خاندانوں کا معاملہ ہے. تو یہ سب چیزیں عارضی ہیں, لیکن اگر اس کے اندر اخلاق ہوگا تو 24 گھنٹہ جو آپ کے ساتھ, کم سے کم 14 گھنٹہ جو جاگتے ہوئے ہیں, وہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گی آپ کے ساتھ. یعنی گھر جنت بنا دے گی, آپ کے بچوں کا ٹینشن. جو آپ کو 14 گھنٹہ لگنے والی چیز ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, جو 20 منٹ, 25 منٹ, آدھے گھنٹے کی چیز ہے اس پر آپ نربھر کر رہے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. اب اگر ایسی لڑکیاں سماج میں ہم ڈھونڈنے لگے جو دیندار ہے تو کیا ہوگا؟ جو مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی پروڈکشن, وہی مال تیار ہوتا ہے نا. جب آپ کسی بھی گھر میں رشتہ لے کر جائیں گے تو بولیں گے 5 وقتہ نمازی چاہیے, صحیح عقیدے کی چاہیے, کو روزانہ کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع قرآن پڑھنے والی, کبھی تہجد کرنے والی. تو کیسی لڑکی لوگ تیار کریں گے؟ یہی تیار کریں گے. ہم نے تو یہ سوال ہی کرنا چھوڑ دیا. یہ معاشرے میں اسلام, اب جب لڑکیوں کو یہ تعلیم دیں گے تو کیا لڑکوں کو نہیں دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی, پورا گھر سنور جائے گا. اب جب ماں باپ دیں گے تو ماں باپ خود بھی تو دیندار, دین کی طرف راغب ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے, گو مشرک تمہیں اچھا لگے. کیوں؟ ابھی یہ جواب دیکھیے, بڑا پیارا ہے. آخری بات, یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ شرک کرے گا, بیوی رہے گی تو شوہر سے متاثر ہوگی, شوہر رہے گا تو بیوی سے متاثر ہوگا. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جب آدمی کو سمجھاؤ بولتے ہیں یار وہ بیوی نہیں مانتی, رسم کی ٹائم اور دباؤ رہتا ہے, کیونکہ اماں ابا کو تو ہاں ایسے بول دیتا ہے, لیکن یہاں پہ تو پاور چلی جاتی ہے. ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے, اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ واضح احکامات اللہ رب العالمین نے دے دیے ہیں تاکہ آدمی اس کے مطابق عمل کر کے کامیاب ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو احکامات تو نے بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارے کردار میں, ہمارے عمل میں تیرے تمام احکامات کو داخل فرما دے رب العالمین. برائی, نافرمانی اور شیطان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.